السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کے ذریعے روحانی علاج ہو یا جسمانی کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں۔ آیت الکرسی کی کیا عظمت و افادیت ہے؟ آیت الکرسی کے ذریعے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں؟ ویسے تو اللہ کا ہر کلام، ہر آیت ایک اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے۔ اس میں سے ایک آیت الکرسی ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے روحانی مسئلے یا جسمانی یا دنیاوی جو بھی کام ہے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بنی کعب کے ایک تاجر کا بیان ہے۔ وہ خود اپنا حال یوں بیان کرتا ہے کہ وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک بار اس سلسلے میں وہ بصرہ گیا۔ چند دن ٹھہرنے کے لیے اسے جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے اسے کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں تھا کہ اسے ایک خالی مکان کا سراغ ملا، جو برسوں سے ویران تھا۔ اس مکان میں مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگ رہے تھے اور مکان کی حالت بھی بہت سی خستہ تھی۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس مکان کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے اس کا پتہ بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مکان برسہ برس سے غیر آباد ہے، بہت زمانے سے وہ ویران تھا، اسے نہ لینا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ یہ مکان بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا ہے، اس کو کرائے پر مت لو، اس میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ ایسا ویران تھا کہ وہ رہنے کے لائق نہیں تھا۔ تو لوگ اس سے کہنے لگے کہ یہ مکان لینا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس مکان میں رات گزارتا ہے وہ صبح کو مردہ پایا جاتا ہے۔ لوگ اس کو ڈرانے لگے، جو شخص بھی یہ مکان میں رہتا، کرائے پر جو بھی لے کے رہتا تھا، تو رات کو تو رہتے لیکن صبح میں اٹھ کر دیکھتے تو مردہ پائے جاتے۔ اس طرح سے کئی حادثے ہونے کے بعد اب اس مکان میں کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی جرات نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ آتے، اس مکان میں رہتے، پھر صبح جیسے ہی ہوتی تو دیکھتے کہ مردہ پائے جاتے۔ ایسے بہت سارے واقعات گزرنے کے بعد وہ مکان پھر کوئی نہیں لیے اور وہ ویسے ہی پڑا ہوا رہتا تھا۔ اسی لیے یہ مکان ویران اور غیر آباد ہے۔ تاجر مکان مالک کے پاس گیا۔ جب یہ واقعہ معلوم ہوا، ایسے حالات اس مکان میں پیش آئے ہیں، ایسے حادثات ہوئے ہیں، تو جو مکان تاجر جو تھے وہ مکان مالک کے پاس گئے اور مکان کے بارے میں اس نے دریافت کیا کہ یہ مکان میرے کو ہونا ہے، دریافت کرے۔ مکان مالک نے کہا کہ انسانی جانیں ضائع ہو جانے کے بعد اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس مکان کو کرائے پر نہیں دوں گا۔ مکان مالک کو بھی معلوم ہو گیا کہ جب بھی ہم کسی کو کرائے پر مکان دے رہے ہیں تو
صبح اٹھتے ہی وہ مردہ پائے جا رہے ہیں. تو ایسے حادثات گزرنے کے بعد مکان مالک بھی بولے کہ میں اب اس کو کرائے پر نہیں دوں گا، نہیں دے سکتا میں. یہاں ایک جن رہتا ہے جو بہت ہی طاقتور جن ہے، اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ حادثات ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ویران گھر تھا، تو اس میں ایک جنات رہنے لگ گئے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو کوئی بھی چیزیں ویران پڑی ہوئی رہتی اس میں شیطانی اثرات، شیطان مطلب اس میں آ کر رہنے لگ جاتے ہیں. اور جو بھی وہاں پہ جاتا اس سے جیت نہیں سکتے تھے اور بے بس ہو جاتے تھے اور بالآخر مر جاتے ہیں. بے بس ہو جاتے اور طاقت نہیں رہتی. جیسے کہ کلام کی برکت جو ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود یا قرآن کے اللہ کی مدد لے کر ویسی چیزوں کے مسائل حل کر سکتے، لیکن مر جاتے تھے لوگ. تاجر نے مالک مکان کی بہت منت کی. تاجر مالک مکان کی بہت منت کی اور کہا تم یہ مکان مجھے کرائے پر دے دو. جب اتنے سارے حادثات ہونے کے بعد مکان مالک بولا کہ بھائی یہ مکان میں کسی کو نہیں دوں گا کیونکہ حادثات بہت ہو گئے اور یہ ایسی رہنے دو. تو جو تاجر تھے جس کو مکان کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ میں منت سماجت کرے جس کا مکان ہے ان سے، مکان مالک سے، کہ مجھے کرائے پر دے دو، میں اس جن سے نمٹ لوں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے. تو آگے بہت اور بھی اچھا سننے کا کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا. مالک مکان نے تاجر کی منت و سماجت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور مکان کی چابی اس کو دے دی. کچھ اللہ والے ہوتے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہوئی تھی، جس کے ذریعے کلام اللہ کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرنے کے بعد وہ چیزیں وہاں سے ہٹ جاتی اور ختم ہو جاتی. تاجر نے مکان میں جا کر تھوڑی بہت صفائی کی اور کمرہ خاص طور پر پوری طرح صاف کیا اور اسی کمرے میں اس نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا. دن تو خیریت سے گزر گیا. جب وہ مکان مالک چابی دے دیے، ان کو کرائے پر مکان دے دیے، گھر ان کو مل گیا، تو پوری اچھی طریقے سے صفائی کر لیے. پوری صفائی کرنے کے بعد دن تو خیریت سے گزر گیا. دن تو ہر ایک کا کیا ہے مطلب، نہ ڈر نہ خوف. وہ حساب سے اس طریقے سے دن تو خیریت سے گزر گیا. جب رات آئی تو تاجر نے آیت الکرسی اپنے اوپر دم کی اور وہ اطمینان سے سو گیا. آیت الکرسی کی طاقت. اسی لیے سونے کی سنتیں جو ہے اس میں بھی پڑھنے کا حکم ہے، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا. تو وہ جو تاجر تھے انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا اور وہ اطمینان سے سو گئے. درمیان شب میں تاجر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے. اچانک درمیان بیچ رات میں ان کی آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ ان اکیلے نہیں تھے. اس میں وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ایک اور شخص جو انتہا سے زیادہ کالا اور بہت ہی بدھی شکل کا تھا، بدھی شکل کا وہاں موجود ہے. جب رات میں اچانک آنکھ کھلی تو دیکھے کہ انہوں اکیلے نہیں ہیں. ایک انتہا شکل مطلب جو کالے سے بھی کالا، اس کی انتہا نہیں تھی، اتنا کالا تھا اور ایک دم بد شکل ویسا آدمی موجود تھا. اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھی. ہر طرف سناٹا تھا. آدمی اکیلا جہاں بھی رہتا، اچانک مطلب آنکھ کھلی یا کچھ بھی تو سناٹا تو محسوس کریں گے ہی. نئی جگہ تو آنکھیں بھی اس کی اتنی انگاروں کی طرح چمک رہی تھی. تاجر نے دیکھا وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے.
جب وہ ان کو دیکھے، وہ تاجر ان کو جب دیکھنے لگے تو ان کی طرف وہ شخص بڑھ رہا تھا، ان کی طرف آ رہا تھا۔ تاجر نے فوراً بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جب وہ اس پر آیا حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آیت پر جب وہ تاجر آئے تو جن کے منہ سے مہیب آوازیں نکلنی بند ہو گئی، چنگاریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی آوازیں شیاطین کی جو ہوتی ہے، وہ جب وہ تاجر حفظہما وہو العلی العظیم پر آئے تو اس کے منہ سے مہیب آوازیں نکلنی بند ہو گئی۔ تاجر نے اسی کلمے کو بار بار دہرانا شروع کیا، آخر کار وہ جن غائب ہو گیا۔ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے، اگر کامل یقین کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے، بہت سارے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے اور بہت سارے کام اپنے پورے ہو سکتے۔ تو وہ پڑھنے کے بعد جب یہ آیت بار بار پڑھنے لگے تو وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد تاجر سو گئے، وہ تاجر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو تاجر نے دیکھا کہ جہاں جن کھڑا تھا، ایسا سب پورا ماجرا ہونے کے بعد، معاملہ ہونے کے بعد وہ تاجر سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو دیکھے جہاں پہ جن کھڑا تھا وہاں ڈھیر ساری راکھ پڑی تھی۔ راکھ پڑی تھی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جن جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اتنے میں تاجر کے کانوں میں غیب سے ندا آئی، ایک آواز آئی، تو نے ایک بڑے اور موذی جن کو کلام الہی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے ہم آج کل بہت سارے لوگ ہمیشہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، مطلب کہ جادو ہو گیا، جن ہو گیا، جن سوار ہے، طرح طرح کے، اور یہ حقیقت چیزیں ہیں، یہ ہوتی رہتی، لیکن اللہ کے کلام کے ذریعے آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور بھی سورۃ الفاتحہ ہے، جس کے ذریعے جو آسان پڑھنے میں آسان اور سننے میں بھی آسان، اگر پابندی سے پڑھیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔